بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ محترم سامعین، تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے جس میں 12ویں پارے میں سورہ ہود کی 24 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ آج ہم 25ویں آیات سے انشاءاللہ تفسیر کریں گے۔ آپ سے پھر ایک مرتبہ درخواست ہے کہ بہت غور سے قرآن کریم سامنے رکھ کر سنیں اور دوسروں کو بھی ہمارے اس سلسلے سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہماری جانب سے جاری ہونے والے ہر کلپ کی نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جایا کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میں تمہیں اس بات سے صاف آگاہ کرنے والا پیغمبر ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، یقین جانو مجھے تم پر ایک دردناک عذاب کا اندیشہ ہے۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ اس پر ان کی قوم کے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا کہنے لگے کہ ہمیں تو اس سے زیادہ تم میں کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہ لوگ تمہارے پیچھے لگے ہیں جو ہم میں سب سے زیادہ بے حیثیت ہیں، اور وہ بھی سطحی طور پر رائے قائم کر کے، اور ہمیں تم میں کوئی ایسی بات بھی دکھائی نہیں دیتی جس کی وجہ سے ہم پر تمہیں کوئی فضیلت حاصل ہو، بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم سب جھوٹے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ یہاں سے کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی تو قوم نے ان کی نبوت اور رسالت پر چند اعتراض کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی قوم کو یہ دعوت دی تھی
کہ میں صاف اور واضح طور پر تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی ہرگز عبادت مت کرو۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرو گے، غیر اللہ کی پرستش کرو گے، تو اس صورت میں تمہارے اوپر سخت عذاب آنے کا ڈر ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ اب یہ عذاب کب آئے گا؟ دنیا میں بھی آ سکتا ہے، جس میں حادثات کا پیش آنا ہے، اور قیامت کا دن بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرو گے، عبادت کرو گے، تو مجھے ڈر ہے کہ تم دردناک عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ۔ جب یہ باتیں حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی قوم کو کی، ان کو سمجھایا، تو قوم نے انہی کی نبوت پر کچھ شبہات کھڑے کر دیے، کچھ اعتراضات کھڑے کر دیے۔ کیا اعتراضات کیے انہوں نے؟ یہاں دیکھیے آیت نمبر 27 کے اندر ان اعتراضات کو بتایا گیا ہے۔ ان کی قوم ان کے سمجھانے پر یہ کہنے لگی کہ ہم میں تو تمہارے اندر کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آتی ہے، رسول کو تو ساری قوم کے مقابلے میں سب سے نمایاں اور سب سے ممتاز ہونا چاہیے، اس کی شان ساری قوم کے مقابلے میں بالکل الگ تھلگ اور اونچی ہونی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہماری ہی طرح سے انسان ہو، کوئی فرشتے نہیں ہو کہ جس کے سامنے انسان جھک جائے، جس سے آدمی خوف کھا جائے اور اس کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لے، اور نہیں تم بڑے دولت مند ہو، حکومت کے مالک بھی نہیں ہو۔ چلیے ٹھیک ہے، اگر تم کچھ نہیں ہو تب تو چلے جاتا، لیکن تمہارے جو پیروکار ہیں، جن لوگوں نے تمہارا کلمہ پڑھا ہے، تمہاری بات مانی ہے، ان کو بھی دیکھا جائے تو وہ سب کے سب مفلس ہیں، ادنا طبقے کے لوگ ہیں، نچلے درجے کے لوگ ہیں، جن کے ساتھ ہم جیسے شریف لوگ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ اعتراضات ان کی قوم نے ان کے سامنے کیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کے اعتراضات کے جواب دیے۔ پہلا اعتراض انہوں نے یہ کیا تھا کہ تم ہماری ہی طرح سے ایک انسان ہو، فرشتے وغیرہ تو ہو نہیں کہ ہم ڈر کر یا کسی اور طرح سے تمہارے اوپر ایمان لے آئیں، تم ہمارے ہی طرح کھاتے پیتے ہو، چلتے پھرتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، انسانوں ہی کی طرح ساری حاجات و ضروریات تمہیں بھی پیش آتی ہے، تو پھر ہم میں اور تم میں فرق کیا ہوا کہ تم نبی بن گئے اور ہم نہیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب جو دیا وہ تو صاف تھا، جو اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، کہ فرشتہ کوئی نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا گیا؟
اس لیے کہ احکامات انسانوں کے متعلق بتائے جانے تھے، شریعت جو آنی ہے وہ انسانوں کے متعلق آنی ہے، تو اب بہت ضروری تھا کہ انسانوں کو اس کے احکامات اور ان کے اعمال بتانے کے لیے انسان ہی نازل کیا جائے، انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا جائے۔ اگر فرشتے کو نبی بنا دیا جائے تو فرشتے کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ ہی اس کو انسانوں کی طرح سے دیگر ضروریات پیش آتی ہے۔ جب اس کو ان ساری چیزوں کا احساس ہی نہیں تو وہ ان چیزوں کے احکامات کیسے تم کو بتائے گا، اور پھر اس کے بتائے ہوئے غیر محسوس کیے ہوئے احکامات کو بتائے ہوئے انسان کیسے قبول کر پائیں گے؟ اس لیے میں انسان ہی ہوں، نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ فرشتے کو رسول کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس وجہ سے کہ فرشتہ جو انسانوں سے زیادہ قوت اور طاقت رکھتا ہے اور اپنے وجود کی ہر حیثیت میں انسان سے بالکل ممتاز اور نرالا اور الگ شان رکھنے والا ہوتا ہے، اگر اس کو نبی بنا کر بھیج دیتے تو اس کو دیکھ کر ڈر کے مارے سارے ایمان قبول کر لیتے۔ کس کی مجال تھی کہ فرشتے کے سامنے وہ ہٹ دھرمی کرنے لگتا؟ جیسے انبیاء کے سامنے ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، انبیاء کو اعتراضات کر رہے ہیں، انبیاء کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ایسے تھوڑی ان کی مجال ہو سکتی تھی کہ کسی فرشتے کے سامنے یہ سارے کام کریں۔ تو یہ جبرن ایمان لانا پڑتا تھا سارے لوگوں کو، اور شریعت میں جبر سے ایمان لایا ہوا ایمان قبول نہیں ہے۔ مجبور ہو کر جو ایمان اختیار کیا جائے، اسلام میں داخل ہو جائے، وہ ایمان قبول نہیں ہے شریعت کے اندر۔ بلکہ شریعت میں تو مطلوب جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے، ایمان بالغیب ہے کہ اللہ کی قدرت پر، اس کی شان و شوکت پر بغیر دیکھے ہوئے ایمان لائے۔ فرشتوں کو دیکھنے سے تو اللہ کی قدرت اور شوکت وہ تو کسی نہ کسی درجے میں ظاہر ہی ہو جائے گی، پھر ایمان لانا کیا کام کا؟ تو ایک اعتراض کا یہ جواب پہلے بھی دیا جا چکا، اب دیا۔ پھر دوسرا انہوں نے ایک اعتراض یہ کیا تھا، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہ لوگ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو ہم میں سب سے زیادہ بے حیثیت ہیں۔ ارذل کی جمع ہے یہ اراذل، جس کے معنی ہے حقیر اور ذلیل ہونا، جس کی قوم میں کوئی حیثیت اور عزت نہ ہو۔ اور بادی الرأی ابتدائی اور سطحی رائے کو کہا جاتا ہے، یعنی بالکل جن کی بات کا کوئی وقار نہ ہو، ایسے لوگ تمہارے سارے کے سارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یعنی تمہارے ہاتھ پر انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ تو اس اعتراض کے دو پہلو ہوئے، ایک یہ کہ اگر تمہاری بات حق اور سچ ہوتی، صحیح ہوتی، تو قوم کے بڑے بڑے لوگ تمہاری بات کو قبول کرتے،
ان چھوٹے اور رذیل لوگوں کی تمہارے بات کو قبول کرنا اس کی علامت ہے کہ آپ کی دعوت قبول کرنے کے لائق نہیں ہے۔ دوسرا پہلو یہ کہ ہمارے لیے آپ کی اس دعوت کو قبول کرنے سے ایک بات یہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو ہمارا بھی شمار ان غریب لوگوں میں، ان حقیر اور ذلیل لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ تمہاری مجلسوں میں، تمہاری نماز کی صفوں میں ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اور ہمیں یہ کسی بھی طرح سے منظور نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ان ناواقف لوگوں نے غریب اور فقیر ہونے کو ذلیل ہونے کی علامت سمجھ لیا تھا، حالانکہ یہ خود ایک جاہلانہ خیال ہے۔ ہر غریب جس کے پاس مال کی بہتات نہ ہو، بہت زیادہ مال و دولت نہ ہو، وہ ذلیل نہیں ہوتا ہے۔ عزت اور ذلت وہ مال اور دولت کے تابع نہیں ہے، بلکہ تجربہ اس بات کا ہے کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے، جس کے پاس عزت ہوتی ہے، اس کو اس کی عزت کا، اس کے مال کا ایک نشہ ہوتا ہے، جو نشہ انسان کو بہت سی اچھی باتوں کے قبول کرنے سے رکاوٹ بنتا ہے، سمجھنے سے اچھی باتوں کو وہ نشہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور کمزور اور غریب آدمی جو ہوتا ہے وہ اس کو یہ رکاوٹیں نہیں ہوتی، وہ ان باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے، اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ پیغمبروں پر ایمان لانے کی توفیق اللہ نے سب سے پہلے غریبوں ہی کو دی ہے۔ شاہ روم ہرقل جو تھا، اس کے پاس جب نبی علیہ السلام نے دعوت ایمان کا خط بھیجا تو اس نے تحقیق کی، چونکہ وہ تورات اور انجیل میں نبی علیہ السلام کی بہت سی علامات پڑھے ہوئے تھا، اس لیے اس وقت جو ملک شام میں مسلمان گئے ہوئے تھے ان سب کو اس نے جمع کیا، اور جمع کر کے ان سے چند سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال اس نے یہ بھی کیا تھا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والے سب سے پہلے غریب لوگ ہیں یا مالدار لوگ ہیں، قوم کے عزت دار لوگ ہیں یا جن کا کوئی وقار نہیں رکھا جاتا قوم کے اندر ویسے لوگ ہیں؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ پہلے غریب ہیں۔ تو اس پر ہرقل نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ علامت تو نبی کے سچے ہونے کی ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی علامات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ پہلے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے کمزور اور غریب لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تو غریب اور فقیر کو رذیل سمجھنا یہ ان لوگوں کی جہالت تھی۔ حقیقت میں رذیل کون ہوتا ہے؟ حقیقت میں رذیل وہ ہوتا ہے جو اپنے پیدا کرنے والے اور اپنے پالنے والے مالک کو نہ پہچانے اور اس کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا چلا جائے۔ اس لیے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کمینہ اور رذیل کون ہے؟ تو فرمایا وہ لوگ جو بادشاہوں اور افسروں کی خوشامد میں لگے رہتے ہیں۔ اور ابن العربی نے فرمایا کہ کمینہ وہ آدمی ہے جو اپنا دین بیچ کر دنیا کمائے۔ کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ کمینہ کون ہے؟ تو کہنے لگے وہ شخص جو اپنا دین برباد کر کے کسی دوسرے کی دنیا سنوارنے لگے۔
تو بہرحال ان کے اس جاہلانہ خیال کی بھی تردید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے اگلی آیت کے اندر. پہلے اعتراض کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت نمبر 28 میں دیتے ہیں. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. نوح نے کہا اے میری قوم ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی وہ تمہیں سجھائی نہیں دے رہی ہے، تو کیا ہم اس کو تم پر زبردستی مسلط کر دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام گویا کہ اس آیت مبارکہ میں یہ فرما رہے ہیں اللہ کی توفیق سے کہ اگر یہ سب چیزیں مجھ میں کھلے طور پر موجود ہوں جیسے کہ یقیناً میرے اندر موجود ہیں، اللہ نے ایک روشن ہدایت پر مجھے قائم کیا ہے، اپنی طرف سے ایک رحمت یعنی نبوت کی مجھے عطا فرمائی ہے، یہ میرے اندر موجود ہے، لیکن جس طرح اندھے کو سورج کی روشنی نظر نہیں آتی ہے، تمہاری آنکھیں بھی اس نور الہی کے دیکھنے سے قاصر ہیں، جیسے اندھے کو سورج کی روشنی نہیں دکھتی، ایسے ہی تمہیں اللہ کا نور نہیں دکھ رہا ہے جو اس نے مجھے عطا فرمایا ہے. تو میں زبردستی مجبور کر کے تم کو اس نور اور رحمت کا اقرار تو نہیں کرا سکتا ہوں. جسے تم آنکھ کھول کر دیکھنا ہی نہیں چاہتے، جس سے تم نفرت کرتے ہو، جس کو دیکھنا تم گوارا نہیں کرتے، میں تھوڑی زبردستی وہ ساری چیزیں تم کو دکھاؤں گا. مطلب یہ کہ میری بزرگی اور برتری جو تم کو نظر نہیں آتی ہے وہ اس لیے ہے کہ تمہارے دل کی آنکھیں اندھی ہیں، تمہارے دل کی آنکھیں اندھی ہیں، اس لیے جو ہے میرے اندر نبوت کی علامتیں تم کو نظر نہیں آ رہی ہیں. اور تم جو نبوت کی علامتوں کی بات کر رہے ہو کہ نبی جو ہے انسان نہیں بلکہ جو ہے فرشتہ ہونا چاہیے اور اس کے آس پاس مالدار لوگ ہونے چاہیے، یہ سب نبی نبوت کی علامتیں نہیں ہیں. اور مال کی بات کیوں کر رہے ہو تم؟ مالداروں کو نبی کیوں دعوت دے خاص طور پر کہ اس کو کچھ مال کی طلب ہو؟ نہیں، نبی کو مال کی کوئی طلب ہی نہیں ہوتی، اس لیے مالدار اور غیر مالدار میں وہ کبھی کوئی فرق نہیں کرتا ہے. وہ جو محنت کر رہا ہوتا ہے اس کا اجر اللہ ہی دیتا ہے. گویا کہ نبی وہ اللہ کا نوکر ہوتا ہے، اللہ اس کو جو ہے اس کی مزدوری اور اس کا بدلہ اللہ دینے والے ہیں. اس لیے وہ دنیا کے اندر مالدار اور غریب کے اندر کوئی فرق نہیں کرتا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی دعوت کو قبول کرنے والے مالدار ہوں یا غریب. اسی کو اگلی آیت میں فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. اور اے میری قوم، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے سوا کسی اور نے ذمے نہیں لیا، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں. ان سب کو اپنے رب سے جا ملنا ہے،
لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم نادانی کی باتیں کر رہے ہو. تو مالدار اور غیر مالدار میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ مجھے تم سے کوئی اجرت کی طلب نہیں ہے اور امید بھی نہیں ہے، میرا اجر اللہ کے پاس ہے. اور رہی بات یہ تم جو کہہ رہے ہو کہ ان غریب اور جو ہے کمزور طبقے کے لوگوں کا کہ میرے پاس ہونا وہ تمہارے ایمان لانے کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے، رکاوٹ بنا رہنے دیں، کوئی بات نہیں. تمہارے کہنے کی وجہ سے میں انہیں دھتکار نہیں سکتا ہوں، میں انہیں اپنے سے جدا نہیں کر سکتا ہوں. ان کے دل میں اللہ کا جو نور ایمان ہے، وہ نور ایمان ان کے میرے قریب رکھنے کے لیے کافی ہے. وہ تم سے افضل، ان کے تم سے افضل ہونے کے لیے کافی ہے. میں ان کو دھتکار نہیں سکتا. اگر میں دھتکار دوں گا تو کل روز قیامت یہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو اس وقت کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ اللہ تیرے اس نبی نے ہم کو جو ہے مالداروں کے مقابلے میں دھتکار دیا تھا، اور میں وہاں ان کی یہ بات میرے لیے وہاں پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اور اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو کون مجھے اللہ کی پکڑ سے بچائے گا؟ کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دو گے؟ یعنی اگر میں ان کو دھتکار دوں اور اللہ میری پکڑ کر لے تو کون بچائے گا؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین. اور میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے قبضے میں اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کی ساری باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. اور جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں ان کے بارے میں بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کبھی کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا. ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے. اگر میں ان کے بارے میں ایسی باتیں کہوں تو میرا شمار یقیناً ظالموں میں ہوگا. یہاں اللہ تبارک و تعالی ان کے ایک جاہلانہ خیال کی تردید کر رہے ہیں. یعنی ان کے ذہن و خیال میں ایک جو بات تھی کہ نبی جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے اس کے پاس مال و دولت کے خزانے ہونا چاہیے، اور وہ تو لوگوں کو داد و دہش کرتے رہنا چاہیے. اسے چاہیے کہ وہ لوگوں میں مال تقسیم کرتا رہے اور لوگ جو ہے مال کی وجہ سے اس کی بات کو قبول کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے ذہن کے اندر جو یہ بات ہے اس کو صاف فرما رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات ان کے ذہنوں میں ہوتی تھی کہ اس نبی کو جو ہے اللہ کے غیب کا علم ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے سب واضح فرما دیا کہ کسی نبی یا اللہ کے کسی ولی کا یہ کام نہیں ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے خزانے لوگوں میں تقسیم کرے یا غیب کی ہر بات بتائے. اس کا مقصد تو لوگوں کے عقائد اور اعمال اور اخلاق کی اصلاح کرنا ہوتا ہے. اس نبی کی ساری محنتیں، اس نبی کی ساری کوششیں، اس نبی کی ساری جد و جہد اور اس کی ساری تعلیمات اسی مقصد کے ارد گرد گھومتی ہیں کہ امت کے ایک ایک فرد کے اعمال کی اور اخلاق کی اصلاح ہو جائے، ان کا دل صاف ہو جائے، اس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے.
لہذا کسی نبی سے یا کسی ولی ہی سے، جب نبی سے نہیں توقع رکھی جا سکتی تو ولی تو کیا ہو؟ تو کسی نبی سے یا کسی ولی سے علم غیب کی توقع رکھنا یا مال کی توقع رکھنا، کسی کام کے بننے نہ بننے کی توقع رکھنا، یہ صاف اور صاف جہالت ہے، جہالت ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ تو میں نے، حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں مال و دولت تمہارے اندر تقسیم کروں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، کچھ نہیں۔ اللہ جس نبی کو جتنی غیب کی بات بتا دیتا ہے بس وہ اتنی ہی جانتا ہے، اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ اگر میں یہ ساری باتیں کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں سے ہوگا، انی اذا لمن الظالمین، تو میرا شمار ظالموں میں سے ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے۔ تو کیا کہا اس سارے بحث کے بعد میں ان کی قوم نے؟ قالوا یا نوح قد جادلتنا فأکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح، تم ہم سے بحث کر چکے اور بہت بحث کر چکے، اب اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی دھمکی ہمیں دے رہے ہو۔ کہنے لگے کہ اب وہ عذاب لے آؤ، بس اب ہم کو سمجھنا نہیں، تمہاری بات سننا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنے سال تک سمجھاتے رہے؟ 1 2 سال 10 سال نہیں، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، 950 سال تک، اور شب و روز دن رات سمجھاتے رہے۔ سورہ نوح کے اندر صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے کہ میں رات دن ان کو سمجھاتا رہا، لیلا و نہارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے بلانے کے باوجود یہ صرف بھاگتے ہی رہے۔ کھلم کھلا بھی سمجھایا، تنہائیوں میں جا کر بیٹھ کر سمجھایا، ہر طرح سے سمجھایا، ان کے ہر شبے کا جواب دیا۔ صدیاں گزر گئیں سمجھاتے سمجھاتے، 950 سال سمجھاتے رہے۔ جب 950 سال سمجھایا تو اب تھک کر کے خود ان کی قوم کہنے لگی کہ بس کریے آپ، اب یہ سلسلہ بند کر دیجئے سمجھانے کا، اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کی آپ دھمکیاں دے رہے ہو وہ عذاب اب فوراً لے آئیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اسے تو اللہ ہی لے کر آئے گا اگر چاہے گا، اور تم اسے بے بس نہیں کر سکتے، یعنی عذاب کا لانا وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے قبضے قدرت میں ہے ہی نہیں۔ خدا جس وقت اپنی حکمت کے مطابق چاہے گا وہ عذاب لے آئے گا۔ میرا فرض تو صرف آگاہ کر دینا تھا، تمہیں یہ ساری باتیں بتا دینا تھا، تم کو سمجھا دینا تھا۔ اور رہی بات عذاب کی تو وہ ایسا ہولناک ہوگا اور ایسا خطرناک ہوگا کہ اس کے آنے کے بعد تم کسی بھی طرح سے بچ نہیں سکو گے، اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکو گے، اس کو بے بس نہیں کر سکو گے، وہ چاروں طرف سے گھیر کر کے تمہیں عذاب کے اندر دھکیل دے گا۔
ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو میری خیر خواہی اس صورت میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتی جب اللہ ہی نے تمہاری ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہو. وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کے پاس تمہیں واپس لے جایا جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ضد اور تمہاری ہٹ دھرمی کی وجہ سے تمہارے اپنے برے اعمال پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے تمہاری سچائی کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب مسلط کرنے کا ارادہ کر لیا ہو اور تمہارے حق میں ہدایت نہ رکھی ہو تو میری ساری خیر خواہی تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتی. معلوم ہوا کہ ہدایت کا دینا نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے. ہدایت اللہ ہی دیتے ہیں. اگر کسی قوم کی بدکرداری کی وجہ سے خدا نے یہ چاہ لیا کہ اب یہ قوم گمراہ ہی رہے، ان کو نفع نہ پہنچے، یہ نصیحت کو قبول نہ کریں، تو پھر کسی بھی نبی کی کتنی بھی خیر خواہی اس قوم کو نفع پہنچانے کی کوشش کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وہی سب کا پروردگار ہے، وہ آخر میں سب کے درمیان فیصلہ کرے گا. ام یقولون افتراہ قل ان افتریته فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون. بھلا کیا عرب کے یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر میں نے اسے گھڑا ہوگا تو میرے جرم کا وبال مجھ ہی پر ہوگا، اور جو جرم تم کر رہے ہو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر کوئی کتاب وغیرہ نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے کتاب کے سلسلے کا یہ اعتراض حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا ہے. جتنے پیچھے جتنے اعتراض تھے وہ سارے اعتراض حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیے، اور یہی اعتراضات مشرکین مکہ بھی کرتے تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کر کے اس کا جواب دے کے ان کفار و مشرکین کے اٹھائے ہوئے اعتراضات کا جواب بھی ہو گیا. جب نوح علیہ السلام کی قوم کے اعتراضات وہی ذکر کیے جو یہ لوگ کر رہے تھے، اور اس کے جوابات وہاں پر دے دیے، تو صاف ہو گیا ان لوگوں کا جواب بھی اسی کے اندر آ گیا. ان اعتراضات سے ہٹ کر ایک اعتراض، ایک بہتان، ایک الزام ان کا یہ تھا نبی علیہ السلام پر کہ یہ جو قرآن ہے یہ اپنی طرف سے گھڑ کر پیش کرتے ہیں. تو اس کا جواب اب اس آیت میں، آیت نمبر 35 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ نبی اپنی طرف سے قرآن کی آیات کو گھڑ کر پیش کرتے ہیں، تو یہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو اور تمہارے کہنے کے مطابق بفرض محال میں نے گھڑ ہی لیا، اگر میں نے اس کو گھڑا ہوگا اس قرآن کو، تو اس کا جرم، اس کا وبال میرے اوپر ہوگا، تمہیں اس کا کچھ نہیں ملے.
اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کا وبال تمہارے اوپر ہونے والا ہے، اس لیے تم اپنی فکر کرو، تمہارے اس وبال سے میں تم کو بچا نہیں سکتا ہوں، اور نہ ہی تمہارے اوپر آنے والے وبال کا میں ذمہ دار ہوں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس آیت مبارکہ سے ثابت ہو گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ جس تفصیل کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ معلوم کرنے کا نبی علیہ السلام کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے وحی کے۔ وحی کے سوا کوئی ذریعہ حضرت نوح کے پاس، حضرت نبی علیہ السلام کے پاس نہیں ہے۔ اور جس انداز اور اسلوب سے، جس اچھے طریقے سے وہ بیان ہو رہا ہے حضرت نوح کا واقعہ، صاف بات ہے کہ یہ کسی انسان کی زبان نہیں ہو سکتی، من گھڑت نبی کی طرف سے یہ واقعہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ واضح ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس کے باوجود عرب لوگوں کا، مشرکین کا اس قرآن کا اللہ کے کلام ہونے سے انکار کرنا، وہ محض ان کی وحد دھرمی پر مبنی ہوگا، ان کی ضد کی وجہ سے ہوگا۔ یہاں تو صاف یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نوح کا واقعہ نبی بیان ہی نہیں کر سکتے۔ کیسے بیان کریں گے جب تک کہ ان کے اوپر وحی نہ آئے؟ اس لیے کہ انہوں نے نہ کسی کے پاس بیٹھ کر کے سیکھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ کہیں پڑھا ہے۔ تو کسی سے جب پڑھا ہی نہیں، کسی سے سیکھا ہی نہیں، تو معلوم کیسے ہوگا؟ معلوم ہوا کہ وحی آئی ہے نبی کے اوپر۔ تو حضرت نوح کا ہزاروں سال پرانا واقعہ اتنی صاف وضاحت کے ساتھ ان کا اور ان کی قوم کے درمیان کا مکالمہ، ان کے آپس کی بحثیں، یہ سب بیان کرنا یہ وحی کے علاوہ کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ اور اگر پھر بھی تم کہتے ہو کہ میں نے گھڑ کر پیش کیا ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے، تو ٹھیک ہے، اس کا جرم، اس کا وبال ان پر ہوگا، لیکن تم جو بدتمیزیاں کر رہے ہو، بدمعاشیاں کر رہے ہو، اس کے ذمہ دار بھی تم رہو گے، اس کے ذمہ دار نبی نہیں ہوں گے، اور اس کا وبال تم کو بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ ایک زائد اعتراض جو نبی علیہ السلام پر کفار و مشرکین کرتے تھے، اس کا بھی یہاں پر اس انداز سے جواب دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن سمجھنے کا، قرآن کو پڑھنے کا شوق عطا فرمائے، اس سے ہم کو دلی تعلق اور نسبت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے۔ آپ سے درخواست ہے کہ خود بھی سنیں، اوروں تک بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔